بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ اس پر ہمیشہ اللہ کی رحمت رہے اور دنیاوی مال و دولت سے بے نیاز رہے تو اسے چاہیے کہ درود انعام کو کثرت سے پڑھے۔ بے اولاد حضرات کو چاہیے کہ ہر جمعہ کے بعد 111 مرتبہ یہ درود شریف مسجد میں بیٹھ کر پڑھے۔ بعد وظیفہ سجدے میں اللہ تعالیٰ سے اولاد کی دعا مانگے، انشاءاللہ دعا قبول ہوگی۔ فوت شدہ افراد کی قبر میں راحت کے لیے 40 دن تک اس درود شریف کو روزانہ 1500 بار پڑھ کر ایصال ثواب کرے، انشاءاللہ قبر مثل جنت ہوگی اور عذاب قبر سے محفوظ ہو جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آل عدد انعام اللہ وافضالہ۔ اے اللہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیج، اتنا جتنا کہ تیرا انعام اور بے شمار فضل و کرم ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ہمارے پیارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن پاک کی ایک سورہ مبارکہ ایسی ہے جو تقدیروں کو بدل سکتی ہے۔ یہ ایسی مبارک صورت ہے کہ فقیر کو بادشاہ اور بدترین دوزخی کو جنت میں پہنچا دیتی ہے، بے اولادوں کو اولاد کی نعمت سے مالا مال کر دیتی ہے، اور دنیا جہاں کی کوئی حاجت ہو اس کے ذریعے حاصل ہو جاتی ہے۔ اس سورہ مبارکہ کی فضیلت اور برکات بہت زیادہ ہے۔ پیارے دوستو، قرآن مجید کی عظمت کے لیے صرف اتنا ہی کافی ہے کہ وہ کلام اللہ ہے۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بے انتہا کرم اور اس کی عظیم ترین نعمت ہے کہ اس نے اپنے رسول امین حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے وہ کلام ہم تک پہنچایا اور ہمیں اس لائق بنایا کہ ہم اس کی تلاوت کر سکیں اور اپنی زبان سے اس کو پڑھ سکیں اور پھر اس کو سمجھ کر اپنی زندگی کو سنوار سکیں۔ تمام علماء اس بات پر متفق ہیں کہ کوئی ذکر تلاوت قرآن سے زیادہ ثواب نہیں رکھتا۔ قرآن مجید کا پڑھنا بندے کو اللہ تبارک تعالیٰ کا قرب بخشتا ہے۔ محترم ناظرین، بعض احادیث میں خاص صورتوں اور آیتوں کے فضائل و برکات رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں۔ امیشم رضی اللہ عنہ، جو حارثہ بن نعمان کی بیٹی ہے، فرماتی ہیں 2 سال یا اس کے لگ بھگ میرے گھر کا تنور اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات جہاں کھانا پکاتی، ہمارا یہ تندور دونوں گھروں کا تھا اور ہم اکٹھی روٹیاں لگایا کرتی تھی۔ میں نے سورہ کہف یہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یاد کی۔ میں نے روٹیاں پکا رہی ہوتی اور میں گھر میں ہوتی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب لوگوں کو خطبہ دیتے منبر پر کھڑے ہو کے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنی بار سورہ کہف پڑھی کہ مجھے بار بار سن کے یہ پوری صورت یاد ہو گئی۔ وصل ابن اسقا رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ آپ صبح کی نماز میں سورہ کہف اور اس کی طرح صورتیں پڑھا کرتے تھے۔ صحابی روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ رب العزت نے مجھے تورات کی جگہ پر 7 لمبی صورتیں عطا کی اور انجیل کی جگہ پر مجھے بار بار پڑھی جانے والی آیات عطا کی ہیں، اور مجھے فضیلت عطا کی ہے مفصل صورتوں کے ساتھ اور مفصلات جہاں سے صورتیں شروع ہوتی ہیں۔ ان میں سے پہلی صورت سورہ کہف ہے۔ سبحان اللہ، اس حدیث مبارکہ سے ثابت ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان اقدس سے یہ ارشاد فرمایا کہ آپ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دوسرے پیغمبروں پر تفصیلی صورتوں کے ساتھ فضیلت دی گئی ہے، اور آپ پر اترے جانے والے کلام اللہ یعنی قرآن کو بھی دوسرے انبیاء پر نازل شدہ کلاموں پر فضیلت دی گئی ہے۔ پیارے دوستو، سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ سوال کرتے ہیں کہ اب وہ وقت رضی اللہ تعالی عنہ سے اچھا
یہ بتاؤ اللہ کے رسول جب عید الاضحیٰ اور عید الفطر کی نماز پڑھاتے تو کون سی صورت پڑھتے تھے؟ تو صحابی ابو وقت بیان کرتے ہیں کہ سورہ کہف اور سورہ قمر، یہ دونوں صورتیں بھی پڑھا کرتے تھے۔ پیارے دوستو، لمحہ فکریہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کتنی سنتیں ایسی ہیں جو ہماری کاہلی اور سستی کی وجہ سے چھوٹ گئی ہیں، اور آج وقت ہے کہ اس ہستی کی ایک ایک سنت کو زندہ کیا جائے، اور جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے جتنا پیار کرتا ہے وہ اللہ کے ہاں اتنا ہی مقام رکھتا ہے۔ پیارے دوستو، سمجھنے کی بات یہ ہے کہ ان حدیث کی روشنی میں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بار بار خطبے میں اس سورہ مبارکہ کو پڑھتے، فجر کی نماز میں پڑھتے، عید الاضحیٰ میں پڑھتے، عید الفطر میں پڑھتے، اور صحابیہ بار بار سننے کی وجہ سے اس کو یاد کر لیتی، تو اس کا کتنا اہتمام کیا جاتا ہوگا۔ اور کیونکہ یہ واحد صورت ہے کہ جس میں توحید کا بھی ذکر ہے، رسالت کا بھی ذکر ہے، جس میں انسان کی موت کا بھی تذکرہ ہے، اور انسان کی موت کے بعد کی جزا و سزا کا بھی تذکرہ ہے، اور قیامت کا بھی تذکرہ ہے، جنت کا بھی تذکرہ ہے، اور جہنم کا بھی تذکرہ ہے۔ پیارے ناظرین، صرف یہی نہیں کہ بلکہ مزید احادیث میں اس سورہ مبارکہ یعنی سورہ کہف کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ چنانچہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سورہ کہف کی پہلی 10 آیتیں یاد کرے تو وہ دجال کے شر سے بچایا جائے گا۔ ایک وہ روایت میں ہے کہ جو سورہ کہف کی آخری 10 آیتیں یاد کرے، ایک اور روایت میں ہے کہ جو شخص سورہ کہف کی ابتدائی 3 آیتیں پڑھے گا وہ دجال کے وزنی سے بچایا جائے گا، وہ دجال کے فتنے سے بچایا جائے گا۔ پیارے دوستو، دجال کا ظہور قیامت کے قریب ہوگا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ بعض خاک و عادات کاموں پر قدرت دے گا جنہیں دیکھ کر بہت سے کمزور ایمان والے لوگ اپنا ایمان کھو بیٹھیں گے۔ اسی لیے یہ فتنہ بہت ہی سخت اور صبر آزما ہوگا۔ اس لیے ہر پیغمبر نے اپنی امت کو اس دجال کے فتنے سے ڈرایا ہے، اور ہمارے پیغمبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنی امت کو اس فتنے سے خبردار اور اس سے بچنے اور پناہ مانگنے کی تاکید اور تلقین فرمائی ہے۔ حضرت معاذ بن انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سورہ کہف کا پہلا اور آخری حصہ پڑھے گا تو وہ اس کے لیے سب سے پاؤں تک نور ہو جائے گا، جو پوری سورت پڑھے گا تو اس کے لیے زمین سے لے کر آسمان تک نور ہو جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھی، قیامت کے دن آسمان پر زمین اس کے لیے نور ہی نور ہوگی، اور اس سے دونوں جمعوں کے درمیان سب گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرے گا اس کے لیے بیت نور ہی نور ہوگا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے مرفوع روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس شخص نے جمعہ کے روز یعنی دن کے کسی وقت میں سورہ کہف پڑھی وہ پورے ہفتے تک ہر فتنہ سے محفوظ رہے گا، اگرچہ دجال بھی نکلے گا تو اس سے بھی محفوظ رہے گا۔ پیارے دوستو، علماء نے ان احادیث کی روشنی میں یہ فرمایا کہ دراصل سورہ کہف کے ابتدائی حصے میں جو تمہیدی مضمون ہے وہ اس کے ساتھ اصحاب کہف کا جو واقعہ بیان فرمایا گیا ہے اس میں ہر دجالی فتنے کا توڑ موجود ہے، اور جس دل کو ان حقائق اور مضامین کا یقین نصیب ہو جائے جس وقت کہف کی ابتدائی آیتوں میں بیان کیے گئے وہ دل کبھی کسی دجالی فتنے سے متاثر نہ ہوگا۔ اس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جو بندے ان آیتوں کی اس کی خاصیت اور برکت پر یقین رکھتے ہیں ان کو اپنے دل و دماغ میں محفوظ کر لیں گے اور ان کی تلاوت کریں گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو بھی دجالی فتنوں سے محفوظ رکھے گا۔ پیارے ناظرین، ایک اور روایت میں ہے کہ جو شخص جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھے گا تو اس کے لیے یعنی اس کے دل میں ایمان و ہدایت کا نور
دوسرے جمعے تک روشن رہتا ہے، اور ان احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ سورہ کہف کو جمعہ کے ساتھ کوئی خاص مناسبت ہے، جس کی وجہ سے اس دن میں اس کی تلاوت کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں خصوصیت کے ساتھ ترغیب دی ہے، اور فرمایا ہے کہ جمعہ کے دن سورہ کہف کے پڑھنے سے قلب میں ایک خاص نور پیدا ہوگا، جس کی روشنی اور برکت اگلے جمعے تک قائم رہے گی۔ پیارے ناظرین، اب سورہ کہف کے چند ایسے فائدے ذکر کرتے ہیں جن کی بدولت آخرت کے ساتھ مؤثر ہے۔ دوستو، وظائف کی کتب میں ایک بزرگ کا قول ہے کہ خلاصی قرض کے لیے جمعہ کے بعد مسجد میں بیٹھ کر اس سورت کو ایک مرتبہ خلوص دل سے پڑھا جائے اور اس کے بعد سجدہ ریز ہو کر اللہ کے حضور خلاصی قرض کے لیے دعا کی جائے تو انشاءاللہ دعا قبول ہوگی۔ جب تک قرض اترنے کی کوئی صورت نہ بنے، اس وقت تک ہر جمعے کو پڑھتا رہے۔ اگر کوئی شخص غربت کا شکار ہو، اس کی روزی کا کوئی ذریعہ نہ بن رہا ہو، تو اسے چاہیے کہ 11 روز تک اس سورت کو بعد نماز عشاء پڑھے تو انشاءاللہ اس کی روزی میں فراخی ہو جائے گی۔ بہت سے شادی شدہ جوڑوں کا ایک بڑا مسئلہ حمل کا ضائع ہو جانا ہے، تو حفاظت حمل کے لیے عورت کو چاہیے کہ 40 روز تک بعد نماز فجر اس سورت کو پڑھے۔ انشاءاللہ تعالی اس کا عمل جمعہ بیماریوں سے محفوظ رہے گا اور اس کی اولاد تندرست اور سالم پیدا ہوگی، اور اللہ کی مہربانی سے ہمیشہ ماں باپ کی فرما بردار رہے گی۔ سورہ کہف کو پڑھتے رہنے کا ایک فائدہ یہ بھی منقول ہے کہ اس سے انسان میں حکمت و دانائی بھی پیدا ہو جاتی ہے۔ دنیا کی جادو، وحشت، مل و دولت اور زیب و زینت اس کی نظروں میں ہیچ یعنی کمتر ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس پر حکمت اور دانش کی ایسی راہیں کھولتا ہے کہ دنیا حیران رہ جائے گی، بشرط یہ کہ وہ حق پر قائم ہو۔ سورہ کہف پڑھنے سے گھر میں سکون و برکات نازل ہوتی ہیں۔ ایک مرتبہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ کہف پڑھی۔ گھر میں ایک جانور بھی تھا، وہ جانور بھٹکنا شروع ہو گیا۔ انہوں نے غور سے دیکھا کہ کیا بات ہے، تو انہیں ایک بادل نظر آیا جس نے انہیں ڈھانپ رکھا تھا۔ صحابی نے اس واقعے کا ذکر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسے پڑھا کرو، قرآن پڑھتے وقت سکینت نازل ہوتی ہے۔ اگر کسی شخص کو رات کے وقت جاگنا منظور ہو اور کوئی جگانے والا نہ ہو اور خود بھی اٹھنے کی امید نہ ہو تو وہ شخص نماز عشاء کے بعد سورہ کہف پڑھ کر سو جائے۔ انشاءاللہ جس وقت اٹھنے کا ارادہ کرے گا اسی وقت آنکھ کھل جائے گی۔ اور پیارے دوستو، جتنے بھی وظائف میں نے پیش کیے ہیں یہ کتاب وظائف الصالحین سے پیش کیے گئے ہیں۔ جان لیجیے کہ اس میں بیان کیے گئے تمام وظائف نہایت مجرب یعنی بار بار تجربہ شدہ ہیں اور نتائج الحمدللہ 100% ہیں۔ اگر کوئی شخص سورہ کہف لکھ کر ایک بوتل میں ڈال دے اور اس بوتل کو گھر میں رکھنے سے محتاجی اور قرض سے نجات ملے گی اور اس کے گھر والوں کو کوئی نقصان نہ دے سکے گا۔ گھر دشمن کے شر اور خطرے سے محفوظ رہے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں نہ صرف نیکی اور دین کی باتوں کو سننے سمجھنے بلکہ ان پر عمل کرنے والا بنائے اور ہمارے دین و دنیا کو حیات، رحمت، برکت اور خوشحالی عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، آپ سے گزارش ہے کہ میری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اگر چینل پہ نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اللہ حافظ۔